اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو یہ جو بات آئی یہاں پر، ایک تو تخلیق ہے آسمان اور زمین کی ہمارے سامنے ہر وقت موجود ہے، اور یہ رات اور دن کا آنا جانا، پھر یہ پورا نظام شمسی جو ہم سمجھتے ہیں سولر سسٹم، سردیوں میں راتوں کا بڑا ہو جانا، گرمیوں میں دن کا بڑا ہو جانا، زیادہ وہ ہو جانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو نشانیاں روز ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان نشانیوں کو کیا ہم سمجھنے والے بن رہے ہیں؟ ڈو وی ریفلیکٹ آن اٹ؟ ڈو وی ریئلی تھنک اباؤٹ اٹ کہ اتنا بڑا سسٹم جو ہستی چلا رہی ہے وہ واقعتاً ہم سب کی بھی رب ہے اور پوری کائنات کی رب ہے۔ اس کی بہت خوبصورت تشریح اس آیت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 میں ہم پڑھ آئے ہیں، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں کے سمندر میں رواں ہونے میں، جن کے ذریعے وہ اللہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس پانی میں جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے رمضان مبارک میں ایک سیشن کیا تھا، نو یور لارڈ، اپنے رب کو جانو۔ وہاں ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اللہ کی ذات کو پہچاننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو کہ اس کی نشانیوں سے، اس کی تخلیق کی نشانیوں سے انسان سمجھ سکتا ہے، اور اللہ کی، اپنے رب کی جو معرفت ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں یقیناً نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ابھی عقل مند کون ہے اس کی تشریح آگے آ رہی ہے، اور جس طرح ہم، جیسے میں نے عرض کیا کہ آیت سنیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر بھی ریفلیکٹ کریں کہ ڈو وی ہیو these qualities, do we really think like this؟ جو کہ بات اب آگے عقل مندوں کے لیے آ رہی ہے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے، یعنی ہر آن ہر گھڑی، چاہے وہ کام کر رہے ہوں، جابس پر ہوں، بزنس کر رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، بستر پر سونے کے لیے لیٹے ہوئے ہوں، دل میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور کیوں نہ یاد رکھیں، جو شخص رب کو پہچان لے، جس شخص کو رب کی معرفت آ جائے تو وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی رب کا ذکر اور رب کی یاد دل سے نہیں بلا سکتا۔ اور آگے کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ آج کے تھوڑا سا پری کووڈ چلے جائیں تو اب تو خیر بہت سارا ٹائم ہے نا، بہت سارے لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ لیوز پر ہیں، گھروں پر ہیں، ٹائم بہرحال پھر بھی اویلیبل ہے کچھ نہ کچھ ریفلیکٹ کرنے کا۔ لیکن اگر چند مہینے پہلے چلے جائیں تو ہمارے پاس کیا ٹائم ہوتا ہے اس کا کہ ہم بیٹھیں، اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کریں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اس کے پیدا کرنے پر، اس کی اتنی بڑی ہمنگس ہونے پر غور و فکر کریں۔ ظاہر اکثر اوقات ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ عقل مند لوگوں کا معاملہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ریفلیکٹ کیا کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی عظمت کا اظہار کیا کرتے ہیں، اور اس سارے غور و فکر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا بات آئی نا، اور غور کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اس ساری بات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے نہیں پیدا کیا یہ سب بے مقصد، اے ہمارے رب اس کا کوئی مقصد ہے۔ یا اللہ یہ چاہے تو نے کہ چھوٹی سے چھوٹی چونٹی، مکھی، مچھر اور اس طرح کی چرند پرند بنائے ہوں، تو نے پہاڑ بنائے ہوں، سمندر بنایا ہو، جو شے اے اللہ تو نے کائنات میں تخلیق کی ہے یہ بیکار بے مقصد نہیں ہے۔ اور اس سے اگلا نتیجہ جو پھر عرض کیا کہ جب یہ سب بے مقصد نہیں ہے تو انسان کا مقصد بھی کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ اس وقت صرف اتنا کہ وہ مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرنا، اس کے احکامات کے آگے اپنی خواہشات کو سبمٹ کر دینا،
یہ اور اسی بات کو کہتے ہیں عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت. یہ وہ شے ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مجھے اور آپ کو تخلیق فرمایا. اب دیکھیے یہ کہ ایسے شخص کی بات ہو رہی ہے، ہم میں سے الحمدللہ آئی بلیو میجورٹی اور all of us are born Muslims. So allow me to say this that we are Muslims by chance. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پر بھی جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو بہت ساری چیزیں تو ہمارے لیے فور گرانٹیڈ ہیں. کیا واقعی، میں اپنے آپ سے آج سوال کروں، کیا واقعی میں نے رب کو پہچانا ہے؟ کیا واقعی اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ ہاں یہ دنیا عارضی ہے، اخلاقی طور پر مورلی یہ دنیا ناکافی ہے، پوری نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن نیکی کا بھرپور بدلہ انسان کو مل کر رہے گا اور برائی کی سزا مل کر رہے گی، اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے. گویا مفسرین نے، بزرگوں نے یہ بات بیان فرمائی اور یہ بات ایکسپلین کی میرے اور آپ کے لیے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس تک انسان اپنے غور و فکر کے نتیجے میں ہی پہنچ جاتا ہے. نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، کہ اس پورے کائنات کا خالق، اس کو بنانے والا وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور دوسری شے جس تک انسان از خود اپنے غور و فکر کے نتیجے میں پہنچ جاتا ہے وہ یہ کہ یہ دنیا مورلی اور ایتھیکلی مکمل نہیں ہے. ایک دن ایسا آئے گا جس دن اچھے کیے کا بھرپور بدلہ اچھائی کے حوالے سے ملے گا اور برے کا بھرپور جو ہے وہ سزا بھی ملے گی، یا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ فرما دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے، ہر شے کا مالک ہے، وہ جس طرح چاہے جس کے ساتھ معاملہ فرمائے. اسی لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو بائی چوائس، پیپل ہو ریورٹ ٹو اسلام are usually much better Muslims than people who are Muslims by birth. کیوں؟ کیونکہ اس وہ غور و فکر کے نتیجے میں اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، آخرت کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں. اب جب یہی باتیں انہیں قرآن میں ملتی ہیں، کسی اللہ والے سے ان سے اس بات کا جو ہے وہ وہی باتیں وہ سننے کو ملتی ہیں. جب رسالت کی بات آتی ہے، جو کہ انشاءاللہ آگے ہم سمجھیں گے، تو ان کا ایمان گویا کہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو ایک شعوری ایمان کے گویا دو لیولز ہیں. ایک ہے ایمان عقلی، یعنی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. یہ ایمان عقلی ہے کہ انسان اپنے عقل، اپنے غور و فکر کے نتیجے میں یہاں تک پہنچ سکتا ہے. اس کا دوسرا حصہ ہے ایمان سمعی، کہ جس کی تفصیل ملتی ہے رسولوں کے ذریعے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے، اور آخری رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے اپنا پیغام لے کر بھیجا. گویا یہ ایمان عقلی اور ایمان سمعی جب ملتا ہے تو سبسٹنس، وہ جو توحید جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کر دی ہے، وہ توحید اور اسی طریقے سے نیکی اور بدی کا کانسیپٹ جو ہر شخص کے اندر موجود ہے بائی برتھ، وہ اندر سے جب باہر آتا ہے، انسان غور و فکر کرتا ہے، اللہ تک پہنچتا ہے. اور اسی طریقے سے دوسری طرف آخرت کا کانسیپٹ جب اس تک پہنچتا ہے کہ دس ورلڈ از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ، دس ورلڈ از ناٹ ایکچولی دی اینڈ آف دا ورلڈ. ابھی تو اس دنیا کے بعد جو اصل زندگی وہ آگے آنی اور آخرت کا دن ہے. ان دونوں باتوں تک انسان اپنے عقل کے نتیجے میں، سوچ بچار کے نتیجے میں پہنچتا ہے، اور رسول اس کو آ کر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فارم فراہم کرتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے، کن باتوں سے تمہارا رب جس تک تم اپنی عقل کے ذریعے پہنچ چکے ہو، کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ پھر ایمان سمعی کا حصہ ہے. گویا کمنگ اگین ٹو دا عقل مند، کہ عقل مند کے جس کے لیے نشانیاں ہیں اس آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں. کون لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی. اسی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک اور مقام پہ بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جنہیں ان کی تجارت اور ان کے مال اللہ کے ذکر، ان کی مصروفیات اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. تجارت کر رہے ہیں لیکن اللہ کو نہیں بھولے، نوکری کر رہے ہیں لیکن اللہ کو نہیں بھولے، پڑھائی کر رہے ہیں لیکن اللہ کو نہیں بھولے، کھانا کھا رہے ہیں لیکن اللہ کو نہیں بھولے. وہ اللہ ان کے دل میں ہر وقت موجود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین. تو ایک تو یہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں فرمائی،
گویا ہمارا بھی ایک مقصد ہے، اور اگر ہم نے اس دنیا میں اس مقصد کو پورا نہ کیا تو کل خدا نہ خواستہ ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا پھر دعا کرتے ہیں جو آگے الفاظ آ رہے ہیں آیت نمبر 191 میں، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے تو بس تو ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ کیا فرمایا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور پکار اٹھتے ہیں غور و فکر کے نتیجے میں کہ اے ہمارے رب تو نے کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی، سبحانک فقنا عذاب النار، تو بس تو بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ بچانے کا معاملہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جب کوئی بھی شے بے مقصد نہیں تو انسان کا اور شخص کا، اس عقل مند کا، اس کا بھی کوئی یہ شخص سمجھتا ہے، سوچتا ہے کہ میری بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور اگر میں نے اس مقصد کو پورا نہ کیا تو اندیشہ ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے آگ کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے پھر اس کی پناہ یہ شخص جو ہے وہ مانگتا ہے۔ آگے فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ، اے ہمارے رب بے شک تو نے جسے داخل کر دیا آگ میں تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے انجام سے بچائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے وہ کل لاسٹ سیشن میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور آج بھی یہ بات آ رہی ہے کہ اصل کامیابی، اصل عزت، اصل مقام وہ تو آخرت کا ہے۔ یہاں تو ملینئر بن جائیں، بلینئر بن جائیں، ٹریلینئر بن جائیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہیں رہ جانا ہے۔ اصل کامیابی اور اصل ناکامی آخرت کی ناکامی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن کی ناکامی سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اور آگے جو بات آئی وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ بے شک میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، اللہ کو جانتے ہوئے بھی اللہ کی مانتے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جو کہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہاں تک تو بات آ گئی ایمان عقلی کی کہ جہاں آخرت کا بھی تذکرہ آ گیا اور رب العالمین کا بھی تذکرہ آ گیا، گویا انسان ایک عقل مند شخص جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو رب کی معرفت تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور رب کے اکیلا واحد ہونے تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ there can not be two bosses of such a big system، جو کہ میرے سامنے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایک ہی رب ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو ایک ہی رب ہے۔ There is one ہستی، one creator who has created everything، اور وہی سب پر قدرت رکھتا ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ آئیے ہم غور کریں، کیا ہم اس نتیجے تک واقعتاً دل کی گہرائیوں سے پہنچ چکے ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بائی چوائس ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، لیکن اللہ چاہتا تو یہ والا ایمان ہے، یہ شعوری ایمان۔ بائی چوائس آ گئے اللہ کا کرم، بائی چانس آ گئے اللہ کا کرم ہے، لیکن اب جب بالغ ہو گئے ہیں، اللہ نے عقل دے دی ہے، اتنا بڑا کر دیا ہے، ناؤ بائی چوائس وی ہیو ٹو بیکم مسلم۔ ہمیں شعوری سطح پر اللہ پر ایمان لانا ہوگا، آخرت پر ایمان لانا ہوگا، اور اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ میرا دن جو گزرتا ہے وہ کیسے گزرتا ہے، میری پرائیورٹیز کیا ہیں، میری زندگی کا ویژن کیا ہے، میں زندگی میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں، میری سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ان سوالات کے جواب سے انسان از خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنا اللہ پر یقین رکھتا ہے، کتنا آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور اس دنیا کی بے ثباتی پر یقین رکھتا ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، ایمان سمیع کا بیان۔ فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا ایمان کے لیے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، بڑی پیاری دعائیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بس تو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ ذرا غور کریں، ایسا کوئی باس ہمیں ملا ہے زندگی میں، یا ایون پیرنٹس، کہ جو یہ کہیں کہ اگر میری نافرمانی ہو جائے تو بیٹا ایسے مجھ سے معافی مانگ لینا،
ہمارا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ یہ بھی بتا رہا ہے، حالانکہ وہ مالک ہے، حالانکہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسی کا دیا ہوا اختیار ہے، لیکن ہمیں سکھا رہا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تجھ سے میری نافرمانی ہو جائے تو ایسے مجھ سے معافی مانگ لینا، پھر پلٹ آنا۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پہ بھاری ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم توبہ کرتے جاؤ، میں معاف کرتا جاؤں گا۔ تم گناہ کرو، توبہ کرو، میں سب معاف کر دوں گا، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لو، میں پھر معاف کر دوں گا، لیکن اس کو کھیل نہ بنا لینا۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ہو سکتا ہے انسان ہے، سچی توبہ ہو، پھر دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو اپنے آپ سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی، تو اللہ معاف کر دے گا۔ اور پھر کوشش بھی ہو کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ پھر اس سے بڑی رحمت نہ صرف یہ کہ معاف کر دوں گا، آگے آئے گا پڑھیں گے، یہاں دعا سکھا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، دور کر دے اللہ ہم سے ہماری خطائیں، یعنی نامہ اعمال سے وہ گناہ ہی ہٹ جائیں۔ یہ محض اللہ کی رحمت ہے اور اس کی بے نیازی ہے کہ اس کا یہ معاملہ ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ہماری خطائیں ہمیں درگزر فرمائے اور ہماری خطاؤں کو ہم سے دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں اور ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ، اور اے ہمارے رب بس بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری خطائیں اور ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب اور عطا فرما ہمیں وہ سب جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے۔ دیکھیے رسالت کا جو ٹاپک ہے یہ دوسری مرتبہ اس مقام پہ بار ہے۔ پیچھے ہم پڑھائے کہ اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو پکار رہا تھا ایمان کے لیے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو یا اللہ نے ایمان لیا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایمان عقلی تک وہ از خود پہنچ چکے تھے، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی اسلام کی، فوراً لپک کر جو اس پر ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی، دین کی دعوت رکھی، اس نے کچھ نہ کچھ ویٹ ضرور کیا، سوچا سمجھا، ٹائم لگایا، پھر ایمان لایا، سوائے ابوبکر کی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک اپنے غور و فکر کے نتیجے میں پہنچ چکے تھے۔ جب اس کو اسی بات کو رسالت کے ذریعے سنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے، تو بات وہ ہو گئی نا کہ یہ تو جو میرے دل میں تھا کہ اے محمد آپ تو وہ بات کر رہے ہیں، تو وہ فوراً جو ہے وہ اللہ پر، اللہ کے رسول اور ان کی رسالت پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں وہ سب جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور رسوا نہ کرنا ہمیں روز قیامت کے دن۔ ذرا اس کیفیت کا جب ہم اندازہ کریں کہ قیامت کا دن ہے، حشر کا میدان ہے، سوا نیزے پہ سورج ہے اور سب کے نامہ اعمال کھل رہے ہیں، گویا کہ ایک بڑے سے میدان میں ہم دنیا میں ہمیں بہت ہیوج اسکرین لگا ہوا ہو اور ویڈیوز چل رہی ہوں، اور وہاں پر کوئی خدا نہ خواستہ ہمارے کیے ہوئے گناہ کی ویڈیو چل جائے، اور ہمارے سارے جاننے والے فیملیز اینڈ فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز اینڈ ایکوینٹنسز سب وہاں پر موجود ہوں، سب دیکھ رہے ہوں کیا حرکت کی ہے، تو کیسی رسوائی ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رسوائی سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب انسان یہ دعا کرے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ ساری انسانیت کھڑی ہوگی، سب دیکھ رہے ہوں گے، اور گویا کہ ایک سکرین ہوگا بڑا سا ہیوج جس پر سب کے جو ہے وہ اعمال چل رہے ہوں گے، اچھے اور برے۔ کیا ہوگا؟ ایسی رسوائی سے بچنے کے لیے ایک تو ایک انسان ڈرتا رہے اور گناہوں سے بھی بچتا رہے، اپنے اللہ سے مانگتا رہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اور دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ڈیٹرنٹس ہمیں دیے ہیں اس دن کی ایسی رسوائی سے بچنے کے لیے، جس میں سے ایک یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ،
جو اپنے کسی بھائی کی کسی برائی پر پردہ ڈالے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی برائی پہ پردہ ڈال دے گا. لیٹس آسک ourselves کہ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری برائیوں پر پردہ ڈل جائے؟ تو اس کے لیے یہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ اپنی بہنوں کے برائیوں پہ پردہ، اپنے بھائیوں کی برائیوں پہ پردہ. نہ کہ یہ کہ جو کچھ آج کل گھروں میں بھی انفارچونیٹلی اور آرگنائزیشنز میں بھی انفارچونیٹلی ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کی کوئی بات پتہ چل جائے بس کس طریقے سے گوسپ پر گوسپ، گوسپ در گوسپ، اور ایک کی 10 لگا کر آگے پہنچائی جائے. ہمیں چاہیے اس ایسی حرکتوں سے، ایسی چیزوں سے ہم بچیں. ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمارے گناہوں پر قیامت کے دن پردہ ڈال دے، ہمارے گناہوں پر. تو آج ہم اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی کوتاہیوں پر، گناہوں پر پردہ ڈالنے والے بنے. کل انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا. اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی، ڈیٹرنٹ اس دن کی رسوائی سے بچنے کا، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. اے عائشہ، جب بھی اپنے رب سے معاف کیجیے گا، فرمایا کہ اپنے رب سے ایسے دعا مانگا کرو کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب فرما آسان حساب. پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال پر ایک نگاہ ڈالے، ایک نگاہ تم پر ڈالے اور بند کر کے تمہارا نامہ اعمال کہے جاؤ میرے بندے معاف کیا، چلے جاؤ جنت. کیونکہ جس سے سوال ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ تو ہلاک ہو گیا. تو دل کی گہرائیوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ اللہ سے دعا مانگے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب آسان حساب فرما. ایک نظر ایک نگاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال پہ ڈالے، ایک ہم پہ ڈالے اور بند کر کے ہمیں معافی کا اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. آمین ثم آمین. یہاں فرمایا ولا تخزنا یوم القیامہ، اور رسوا نہ کرنا ہمیں قیامت کے دن. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بڑے اپنے ایک انداز میں کہ اے اللہ تیرے وعدوں میں کوئی شک نہیں، تیرے وعدے بالکل سچے ہیں. شک ہے تو اپنے آپ پہ کہ اب تیری رحمت کے مستحق بن سکیں گے یا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہ دعائیں آ گئیں. اس کا جواب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اگلی ہی آیت میں دے دیا ہے. یہ ہے وہ ٹو وے کمیونیکیشن دیٹ وی لیک ٹوڈے ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم آج دعا پڑھتے تو ہیں، اللہ ہمیں دعائیں مانگنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اپنے آپ سے باتیں کرنے والا بنا دے. وہ بات ہے نا جو حضرت علی کی آتی ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. اللہ اس کا ایسا تعلق ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یہ ساری دعائیں پیچھے آئیں 2 آیات میں، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً قبولیت کا بیان فرما دیا. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى. تو قبول فرمائی ان کی دعا ان کے پروردگار نے. فرمایا بے شک میں ضائع نہیں کرتا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. یہاں ہے ایکوالٹی بٹوین مین اینڈ وومن اینڈ بٹوین مین اینڈ ویمن. ایکول اپرچونٹی ہے اللہ کو راضی کرنے کی. شوہر جیسا بھی ہو، بیٹا جیسا بھی ہو، باپ جیسا بھی ہو عورت کے لیے، اور اسی طرح مرد کے لیے بیوی جیسی بھی ہو، اولاد جیسی بھی ہو، وغیرہ وغیرہ. ایکول اپرچونٹی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور یہاں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اونچ نیچ کا معاملہ نہیں. ہاں وہ ایڈمنسٹریٹو ہے جو اللہ نے اسلام میں بیان فرمایا چیزوں کو، سسٹم کو چلانے کے لیے. یہ وہ مقام ہے جو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو عورت کی آزادی اور نہ جانے حقوق نسواں اور نہ جانے کس کس چکر میں لگا کے عورت کو جو ہے وہ اس کے اپنے اصل مشن، جو اصل ویلیو تھی، اس سے گرا کر کہیں اور ہی لے جا کر کھڑا کر دیا. بہرحال یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اصل شے کیا ہے کہ ایکول اپرچونٹی اللہ نے عطا فرمائی مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کہ اللہ کو راضی کر لیں. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض. تم میں سے ایک بعض میں سے ہیں، یعنی تم لوگ سب آپس میں ایک دوسرے میں سے ہو، سب کے لیے برابر اپرچونٹی ہے. فالذین ہاجروا، دیکھیے پیچھے جو ہم نے سمجھا ایمان عقلی اور ایمان سمعی،
ان دونوں سے مل کر وہ شعوری ایمان انسان میں پیدا ہوتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو بائی چوائس ہوتا ہے، جو دل کی گہرائیوں والا، یقین والا ہوتا ہے، کنوکشن والا ہوتا ہے۔ یہ تو ہے دل کے اندر ایمان کی بات، شعوری ایمان، ایمان حقیقی کی بات۔ اس کا اظہار انسان کے اندر سے کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہے اس کا عمل، اور عمل کے اعتبار سے دو باتیں اس مقام پر آ رہی ہیں۔ نمبر ایک، فالذین ہاجروا، پھر وہ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، فَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جو ستائے گئے میری راہ میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے راستے میں ستائے گئے۔ اللہ کس طرح اون کر رہا ہے ان کی ساری ایفرٹس کو، ساری محنتوں کو، اور آگے فرمایا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور جنہوں نے جنگ کی اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کا حق پر اور ظلم سے پاک نظام نافذ کرنے کی جدوجہد میں جنگ کی۔ فرمایا اور جنہوں نے جنگ کی اور جو قتل کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ جو الفاظ آئے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ، یہ عربک زبان میں گرامیٹیکلی اس سے زیادہ تاکید، اس سے زیادہ زور پیدا نہیں کیا جا سکتا جتنا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ اس اعتبار سے جمع فرمایا، میں ضرور بے ضرور بے ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا۔ All of the liabilities will be debited، ختم ہو جائیں گے، گناہ معاف، مٹا دیے جائیں گے بیلنس شیٹ سے، وہ سارا لائبلٹیز کا حصہ اللہ فرماتا ہے ختم کر دوں۔ اگلی بات، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور بے ضرور داخل کروں گا انہیں ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ Now imagine a palace in this world، اللہ ہمیں اگر دے دے تو کیسا ہوگا کہ ہمارے گھر سے، ہمارے محل سے نہر بہ رہی ہے، ایک دودھ کی نہر بہ رہی ہے، ایک پانی کی نہر بہ رہی ہے، جیٹ سکیز ہماری کھڑی ہیں اس کے اندر، پونڈز ہیں۔ ہم سوچ تو سکتے ہیں کچھ، لیکن اس کی حقیقت کا ادراک ہمیں نہیں ہو سکتا جو جنت میں اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور داخل کروں گا انہیں ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ ہم اس دنیا میں بدلے ڈھونڈتے ہیں، کہیں اپنے باس سے، کہیں اپنے والدین سے، کہیں بیوی اپنے شوہر سے، کہیں شوہر اپنی بیوی سے بدلے چاہتی ہے، اچھے کیے کا اچھا بدلہ دو، اور وہ بدلہ نہ ملے تو ایکسپیکٹیشنز پوری نہ ہوں، اور پھر ڈپریشن اور لڑائیاں اور نہ جانے کیا کچھ۔ آرگنائزیشنز میں بھی ہم دیکھتے ہیں، گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ارے ہم یہ یاد رکھ لیں کہ واللہ عنده حسن الثواب، اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ کسی سے حق نہ ملا، صبر کر جاؤ، معاف کر دو، کل اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کسی سے یہاں پر اجر نہ ملا، صبر کر جاؤ، اللہ اپنا بہترین اجر تمہیں عطا کرے۔ یہ کیوں آج مٹیریلزم کی وجہ ہے کہ جس وجہ سے آج ہم اس طریقے سے مٹیریلسٹک سوچ کا شکار ہو چکے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک کے بغیر باتیں آگے نہیں بڑھتی۔ اصل گیو جو ہے وہ کرنا کہاں ہے؟ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ ٹیک کہاں ہوگا؟ کل قیامت کے دن۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ یہاں جو دو باتیں آئی ہیں جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب شعوری ایمان ہوگا تو ظاہر میں عمل میں نظر آئے گا، اس حوالے سے دو باتیں آئیں، ہجرت اور جہاد۔ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہجرت تو وہ ہجرت ہے مائگریشن، جسے ہم کنونشنل معنی میں سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ سے شہر چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ ہے ہجرت اعلیٰ۔ ایک ہے ہجرت افضل، چنانچہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ای الافضل ہجرتی، ای افضل ہجرتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان تہجر ما کریہ ربک، تم ہر اس چیز سے ہجرت کر لو کہ جو تمہارے رب کو ناپسند ہے۔ تو اس کا مطلب کہ وہ گناہوں کی معافی جس کا وعدہ ہم نے ابھی پڑھا کہ میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا، اور اللہ کا وہ وعدہ کہ ضرور بے ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے لیے اس ہجرت کا انتظار نہیں کرنا، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اگر ایسا موقع ہے تو اللہ ہمیں ہجرت کرنے والوں میں شامل فرما۔ لیکن یہ ہجرت آج سے ہو سکتی ہے،
کہ ہم ہر اس چیز کو چھوڑنے کی کوشش کریں کہ جو کہ ہمارے رب کو ناپسند ہے. اور یہ افضل ہجرت ہے، گویا یہ فاؤنڈیشن ہے اس ہجرت کی جو کل اگر ضرورت پڑنے پر کرنی پڑ جائے تو ہم کر سکیں. آج اگر یہ اللہ کی نافرمانی پر مبنی چھوٹی چھوٹی اپنی عادتیں اگر نہ چھوڑ سکے تو کل وہ اتنی بڑی ہجرت اعلیٰ وہ کیسے کر پائیں گے؟ کیپیسٹی نہیں ہوگی. لہٰذا افضل ہجرت آج سے شروع ہو سکتی ہے. دوسری بات ہے جہاد کی جو بات آئی، اور بہرحال یہاں پر جو بات آئی کہ وہ قتل کیے گئے اور جنگ کی جنہوں نے، لیکن جہاد کیسے شروع ہوتا ہے؟ جہاد کے معنی ہیں ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ. ایک ہے جہاد، اسٹرگل کرنا، جہاد ہے کسی چیز کے اگینسٹ میں اسٹرگل کرنا. گویا یہ وہ جہاد ہے جو افضل جہاد. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل جہاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، برائی نفس جو کہ برائیوں کی طرف گناہوں کی طرف لے جا رہا ہے اس کے خلاف جہاد کرو، یہ افضل ترین جہاد ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ وہ ہجرت اور یہ وہ جہاد ہے کہ جس کا آغاز آج ہی سے ہو سکتا ہے. لیکن کب ہوگا؟ جب وہ حقیقی ایمان ہوگا جو اللہ کو مطلوب ہے، جب وہ عقل مندی آئے گی غور و فکر کرنے والی جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ بتا رہا ہے اس مقام پر. جب انسان اللہ کی ربوبیت تک پہنچے گا، اس کی معرفت حاصل کرے گا، تب پھر عمل میں آٹومیٹکلی اللہ کو راضی کرنے کی کیفیت اور کوشش اور یہ تمام معاملات نظر آئیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں اور ایسے لوگوں میں، عقل مندوں میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین. آگے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں. اللہ اکبر کبیرہ. کیسے آج، خیر آج تو اصل میں دنیا ہی بدل چکی ہے پوسٹ کووڈ، لیکن پری کووڈ منہٹن از سم ویئر ایوری ون آٹ ٹو بی. پیرس، چیزیں دیکھ کر، شہر دیکھ کر، بڑی بڑی محلات اور بڑے بڑے میوزیمز اور نہ جانے کیا کچھ دیکھ کر آنکھیں چکا چوندھ رہ جاتی ہیں. اور اس میں چلنے والی لیمبورگینیز اور مرسیڈیز اور جیگوارز یہ دیکھ کر آنکھیں چکا چوندھ رہ جاتی ہیں. یہ ہے اس دور کا چلنا پھرنا جو اس وقت کے سردار بڑی آہو بقا کے ساتھ اپنے اونٹوں کے اوپر اور نہ جانے کس کس انداز سے چلا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی مروبیت نہیں تھی، لیکن ان کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر مروب نہ ہو جانا، کیونکہ پھر اگلا اسٹیج یہ ہوگا کہ یہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لو. لیمبورگینیز، پرائیویٹ یاٹس، بڑی بڑی فیکٹریز، بڑے بڑے محلات، گھر، یہ سب ہے کیا؟ آگے بات آ رہی ہے. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں، کہ یہ جو بڑی بڑی شان و شوکت سے چل رہے ہیں کوئی بہت بڑی شے ہے نہیں. متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے. اگر یہ کافر ہیں تو یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے جو انہیں مل رہا ہے. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حقیقت، غور فرمائیے گا، میری یاد دہانی کے لیے بھی ہے، آپ تمام حضرات و خواتین کے لیے بھی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ایک کافر کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا. حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں اس دنیا کی. اگر کسی کو زیادہ دے دیا تو اللہ کی رضا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کسی کو کم دیا، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، غربت میں ہے، تو اس سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں کہ اللہ ناراض ہے. اللہ فرماتا ہے متاع قلیل، تو تھوڑا سا فائدہ ہے. لیکن اگر یہ کفر کرنے والے ہیں تو ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہاں جتنے 1000 2000 4000 8000 گز کے بنگلے میں رہ لیں، جتنی بڑی بڑی گاڑیاں اور سپورٹس کارز چلا لیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وہ بھی سلمیحاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ. اللہم لا تجعلنا معہم، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما. آمین ثم آمین. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ بھی ہیں، فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ کہ جو بچتے رہے اپنے رب کی نافرمانی سے. اب کوئی ٹھیلے والا ہے یا ملٹی بلینئر ہے، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، رب کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. ممکن ہے یہاں آلو اور سبزی کا
ٹھیا چلا رہا ہو، لیکن وہاں محلات ہوں گے اس تقوی والے کے لیے، ایسے محلات کے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، پانی کی، دودھ کی، شہد کی. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. نزلا من عند اللہ، مہمانی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. ہم جب کسی کی مہمانداری کرتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں تو کیسے اپنے حیثیت سے زیادہ کر کے کرتے ہیں، بلکہ کئی بار بہت ہی زیادہ کر گزرتے ہیں کہ جی مہمان نوازی کرنی ہے، وی آر دا ہوسٹ. اور جن لوگوں کا ہوسٹ رب کائنات ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو، تو وہ کیسی مہمانداری کرے گا، کیسی ہاسپٹالٹی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہمانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. نزلا من عند اللہ، مہمانی ہے اللہ کی طرف سے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے. اللہ اس بات پر بھی ہمیں یقین عطا فرمائے. اس کو الگ سے بھی ذرا سوچیں کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، جو مجھے اس دنیا میں اللہ کی طرف سے مل رہا ہے وہ بہتر ہے. اگر میرے پاس سے کوئی نعمت چلی گئی، اللہ کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، وہی میرے لیے بہتر ہے. تو سارے اسٹریسز، انزائٹیز، ڈپریشنز اللہ کے فضل سے دور ہو جائیں گے. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آگے چلتے ہیں. اہل کتاب میں سے جو صالحین ہیں ان کا کچھ بیان. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے یقیناً وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تورات، اس کا ذکر ہے. خاشعین للہ، وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں اللہ کے لیے. یہ وہ شے ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے سامنے عاجزی، اپنی کمزوری کا بیان، اپنی لاچارگی کا بیان کہ اللہ تو طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں. فرمایا خاشعین للہ، وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں اللہ کے لیے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں لیتے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت. یہ سنایا جا رہا ہے ان علماء سو کو بھی کہ اپنے دین کے علم کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، دنیا کے فائدے کی وجہ سے دین کو نہ بیچ دو. یہ ان کے لیے وارننگ ہے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا یہ وہ لوگ کہ جس کے اوپر بات آ رہی ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. یعنی اس میں نصارہ بھی شامل ہیں، جس میں بہترین مثال حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے یقیناً وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف. خاشعین للہ، وہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں اللہ کے لیے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں لیتے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. بڑی ہی ایک گارنٹی اس آیت مبارکہ کے حصے میں موجود ہے اللہ کی طرف سے، ان کے رب کے پاس موجود ہے. that's safe and sound، اس اکاؤنٹ میں جمع ہے. don't you worry about it، you'll get it there. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، چار ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے 4 گائیڈ لائنز ہیں اس آخری آیت میں. آیت نمبر 200 ہے سورہ آل عمران کی. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اہم مقام. 4 گائیڈ لائنز میرے اور آپ کے لیے جو اللہ نے بیان فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو. یہ ہمارے دین کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. کسی گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا ضروری ہوتا ہے. کوئی تکلیف آ جائے اس پر بھی صبر ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر بات نہیں بن سکتی. کوئی پریشانی آ جائے اس کے لیے بھی صبر ہوتا ہے. لہٰذا اللہ ایمان والوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے خاص گائیڈ لائن، اور پہلی گائیڈ لائن جو اس مقام پہ آئی، صبر کرو. پوسٹ کووڈ پریشانیاں ہیں، ایمان والوں صبر کرو، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ. فائنینشیل پرابلم آ گئی ہے، صبر کرو. کوئی اور تکلیف آ گئی ہے، ہیلتھ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے، صبر کرو. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، صبر کرو. وَالصَّابِرُ، اور صبر میں بازی لے جاؤ. وَالصَّابِرُ مینز کہ کسی چیز کے اگینسٹ صبر کرنا. یعنی ایک صبر وہ ہے جو دشمن کر رہا ہے، شیطان ایک صبر کر رہا ہے کہ کنسسٹنٹلی لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے ہمیں بہکانے کے لیے. تمہیں اس کے خلاف اس سے زیادہ صبر کرنا ہے، اس سے زیادہ ریزیلینس دکھانی ہے ان گناہوں سے بچنے کے لیے کہ جس کی طرف شیطان تمہیں بہکا.
کسی کا باس ہے فرض کیجئے، وہ اس بات پر کنسسٹنٹلی لگا ہوا ہے کہ اپنے سبارڈینیٹ سے کوئی غلط کام کروائے، کوئی 2 نمبری کروائے، اب اس اہل ایمان میں اس ایمان والے کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس باس سے زیادہ صبر اور ریزیلینس دکھانی پڑے گی اس گناہ سے بچنے کے لیے، 2 نمبری کرنے سے بچنے کے لیے۔ یہ دوسری گائیڈ لائن ہے کہ صابرو، صبر میں بازی لے جاؤ دشمنوں سے، ورابطو، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ وہ شے ہے جو آج امت بھول چکی ہے۔ امت تو کیا، ایک ملک میں رہنے والی ایک قوم بھی جو ایک قوم نہیں بن سکے انفارچونیٹلی، اور تتر بتر ہو گئے، کہیں لسانیت کی بنیاد پر، کہیں کلچر کی بنیاد پر، کہیں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے دین کی بنیاد پر اپنے اپنے مذاہب میں اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کا بنا لینے والا معاملہ۔ اللہ چاہتا ہے جڑ جاؤ، جڑ کے رہو۔ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ وی فال، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ And one of the biggest attack that has been done against the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is this: we have been divided consciously، اور ہم بڑے آرام سے اس کا وکٹم بن چکے ہیں۔ جڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ شے جو جوڑنے والی سب سے بڑی شے ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن۔ اس میں کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے، اس کلام سے جڑنا پڑے گا، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی سوسائٹیز کو اس سے جوڑنا ہوگا۔ ایونچولی آٹومیٹکلی اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ یہ پوری قوم، یہ پوری امت جو ہے وہ جڑنے والی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات و خواتین کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ 3 باتیں ابھی تک کیا آئیں؟ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، صبر کرو، بی ریزیلینٹ، وصابرو، صبر میں بازی لے جاؤ، ورابطو، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہو۔ یہ جڑنا، اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے ہیلپ ملتی ہے، ایک دوسرے سے اسٹرینتھ ملتی ہے، ایمان کی بڑھوتری ملتی ہے، اچھے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اچھا ماحول میں انسان ہوتا ہے تو اچھے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے، زیادہ آسانی سے جو ہے وہ کام اچھے کر لیا کرتا ہے، برائیوں سے رک جایا کرتا ہے۔ چوتھی گائیڈ لائن جو اس مقام پہ آئی، واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ یہ اتقوا اللہ، یا اللہ کا تقوی، یہ ان اٹسیلف ایک بہت ہی ہیوج ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس تقوی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسان الفاظ میں اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، بس یہی تقوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو، وصابروا، اور صبر میں بازی لے جاؤ اپنے دشمن سے، ورابطوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم جیت جاؤ، تاکہ تم سکسیسفل ہو جاؤ۔ ہم سب سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں، انفارچونیٹلی ہے، اور فارچونیٹلی کبھی کبھی ڈیفینیشنز کا فرق ہو جاتا ہے، ڈیفینیشنز الگ ہیں، ورنہ کامیاب تو ہم سب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا سکسیس فارمولا یہ 4 باتیں: گناہوں سے بچنے کے لیے صبر، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صبر، یعنی اس پہ ڈٹے رہنا کنسسٹنٹلی، اس کے بعد دشمن، نفس، شیطان، ان کے جو حملے ہیں ان سے بچنے کے لیے ان سے زیادہ کنسسٹنسی، ان سے زیادہ ریزیلینس، اور اس پر تاکہ اللہ کی رضا، اللہ کی جو ہے وہ احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ نمبر 3، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ وہ اپرچونٹی ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے، کم یا زیادہ اپرچونٹی سب کے پاس، اور اس جڑنے کا بہترین ذریعہ اللہ کے کلام سے جڑ جایا جائے۔ اور چوتھی بات، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ دس از دا سکسیس فارمولا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کے لیے عطا فرمایا، اور رہتی دنیا تک یہ فارمولا بالکل ویلڈ رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ آج پڑھا سنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ میں نے آج 30 منٹ سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا ہے، کچھ بیچ میں ڈسٹورشن بھی ہو گئی تھی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ العزیز اگلے وینسڈے کو اسی طریقے سے 9:45 پر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اور ہم اگلی سورہ مبارکہ کا آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔